واقعہ سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 1 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور عظیم شاہکار بنام واقعہ سلطان محمود غزنوی۔ ناظرین، ہم یقین کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان واقعات کو مکمل پڑھیں گے تو آپ کو غزنوی کے ساتھ عشق اور جنون کی حد تک لگاؤ ہو جائے گا، اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ خدائے ذوالجلال نے کس قدر عظیم الشان انسان امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی پر بہت سے مسلمانوں اور غیر مسلم رائٹرز نے ناولز لکھے ہیں، جن میں اردو زبان میں پاکستان سے سر عنایت اللہ التمش صاحب اور فہیم صاحب کے ناول قابل اعتماد ہیں، جن میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ پرانے تاریخ دانوں کی کتابوں سے حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ باقی انگریز رائٹرز اور ہندو رائٹرز نے بہت دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے سلطان محمود غزنوی کو ایک قاتل لٹیرا ظاہر کر کے پیش کیا ہے۔ ان سب باتوں کو پڑھ کر ہمیں بہت دکھ ہوا کہ جن ناولز میں سلطان محمود غزنوی صاحب کے کردار کو مسخ کیا گیا ہے وہ تو ہمیں سوشل میڈیا پر اقساط میں مل رہے ہیں، مگر جن ناولز میں سلطان محمود غزنوی کے حقیقی کردار کو پیش کیا گیا ہے وہ بس کتابی شکل میں ہی ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ اقساط میں ٹائپ کر کے آپ سب کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں جن رائٹرز نے سلطان محمود غزنوی صاحب کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے ان کے مختصر حوالے پیش خدمت ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے کا تعلق سلطان محمود غزنوی کے دور کے ساتھ ہے۔ 10 کہانیوں کا پہلا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے متعلق کچھ وضاحتیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اس بے انصافی، دھاندلی اور تعصب کی تفصیل سن لیں جس سے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور جہاد کی اصلیت کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے انگریزوں کے دور میں 10 جماعتیں پاس کی ہیں انہیں سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملے ہی پڑھائے جاتے تھے۔ نمایاں تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی لوٹ مار کے لیے ہی ہندوستان پر حملے کرتا تھا اور بے شمار دولت و جواہرات اپنے ساتھ غزنی لے جاتا تھا۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سلطان غزنوی کا مقصد اگر لوٹ مار نہ ہوتا تو وہ ہندوستان میں بیٹھ کر حکومت کرتا، جس طرح کے بعد میں آنے والے مسلم فاتحین نے کی۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے بیشتر حملے بڑے بڑے مندروں پر ہی ہوا کرتے تھے جہاں کہ وہ بت توڑ کر واپس غزنی چلا جایا کرتا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس دور میں مندروں میں زر و جواہرات راجوں مہاراجوں کے محلات کی نسبت زیادہ ہوا کرتے تھے، اس لیے تاریخ میں یہ مفروضہ شامل کر لیا گیا کہ سلطان محمود مندروں پر حملے صرف دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ اس مفروضے کے ساتھ یہ جھوٹ بھی شامل کر لیا گیا کہ بعض بت بہت بڑے سائز کے ہوتے تھے جو اندر سے کھوکھلے ہوتے تھے اور ان کے اندر خزانہ بھر دیا جاتا تھا۔ تانسیر اور سومناتھ کے بتوں کے متعلق خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ ان کے اندر سونا بھرا ہوا تھا اور سونا حاصل کرنے کے لیے ہی سلطان نے یہ بت توڑے تھے۔ ناظرین، غیر جانبدار اور غیر متعصب مورخوں نے جن کا تعلق یورپ سے تھا اصل حقیقت بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمام بت ٹھوس تھے اور ان میں جو زیادہ اہم اور مقدس سمجھے جاتے تھے وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر کانسی چڑھائی گئی تھی۔ ناظرین، تانسیر کے بت کو سلطان اپنے ساتھ غزنی لے گیا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھوڑ دوڑ کے میدان میں بکھیر دیے تھے۔ سومناتھ کے بت کے متعلق غیر متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ اس بت کو سلطان نے توڑ کر اس کے 4 ٹکڑے 4 سے 8 اور 8 سے 16 اور 16 سے 32 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک کر اس پر اپنی فوج کو گزارا تھا۔ ناظرین، انگریزوں کے دور میں نصابی کتابیں ہندو مصنفین کی لکھی ہوئی تھی۔ انگریزوں کا محکمہ تعلیم ان کتابوں کو منظور کر لیا کرتا تھا کیونکہ خود انگریزوں کی دلچسپی اسی بات میں تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے۔ انگریزوں نے خود بھی ہماری یعنی مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو اور ہندوستانی سپاہیوں کو غدار کہا۔ کلکتہ کا بلیک ہول انگریزوں کا بے سروپا اور من گھڑت قصہ ہے۔ انگریزوں نے اپنے اس خدشے کو چھپا
بنا کر بھی نہیں رکھا کہ ہندوستان میں حکومت برطانیہ کے لیے اگر کوئی قوم خطرہ بن سکتی ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ بعد میں انگریزوں کا یہ خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ ناظرین، ہندو سلطان محمود غزنوی کو مرد مجاہد اور بت شکن کیوں کہتے؟ ہندو تاریخ دانوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جو سلطان محمود غزنوی کے ساتھ کیا تھا۔ ہندوؤں نے انگریز حکومت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ سلطان محمود غزنوی کے جہاد اور کردار کو گھناؤنے طریقوں سے لکھ کر اسکول کے نصاب میں شامل کروایا۔ یہی کتابیں مسلمان بچے بھی پڑھتے رہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو بس 17 حملوں تک محدود کر کے رکھا گیا۔ پاکستان معرض وجود میں آیا تو بھی وہی نصاب رہا اور سلطان محمود غزنوی کو 17 حملوں کی وجہ سے ہی جانا پہچانا جاتا رہا اور یہی 17 حملے سلطان محمود غزنوی کی پہچان بنے۔ اب بھی آپ کو نصابی کتابوں میں وہی کچھ لکھا ملے گا جو انگریز اپنے دور میں رائج کر گئے ہیں۔ پاکستان میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی کے لیے نصابی کتابیں لکھ کر رائج کروانا ایک کاروبار بن چکا ہے۔ اس میں لین دین کا خیال رکھا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کس حد تک سند یافتہ ہے یا ہے بھی کہ نہیں، اور پھر بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ نصابی کتابوں کے علاوہ آزادی سے پہلے جو سلطان محمود غزنوی پر کتابیں لکھی گئی تھیں ان میں سلطان کو لٹیرا ہی ظاہر کیا گیا تھا۔ پھر یہ زہر پاکستان میں بھی پھیلایا گیا۔ مثلاً 1978 میں پاکستان نے ایک انگریزی زبان میں کتاب چھپی تھی جو 1927 عیسوی میں ہندوستان میں چھپی تھی۔ اس کتاب کا مصنف محمد حبیب BA آکسن MLC ہے جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تاریخ اور سیاسیات کا پروفیسر رہ چکا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب سلطان محمود غزنوی کے کردار کارہائے نمایاں کا ایک تجزیہ اور مطالعہ ہے۔ حبیب نے اس کتاب کے پیش لفظ میں یہ بات لکھی کہ مسلمان سلطان محمود غزنوی کو برگزیدہ ہستی سمجھنے لگے ہیں جس سے مصنف حبیب کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ مصنف حبیب نے اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا نہیں تھا اور یہ اسے خود بھی شک تھا، اس لیے محمود احمد غزنوی اکثر پریشان رہتا تھا۔ نمبر 2، محمود احمد غزنوی ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا جو سلطان محمود غزنوی کے باپ سبکتگین کی بیوی نہیں تھی۔ نمبر 3، سلطان محمود غزنوی کو فروغ تعلیم اور اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ لادینیت میں یقین رکھتا تھا۔ نمبر 4، سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں لوٹ مار کے لیے آیا کرتا تھا۔ نمبر 5، سلطان محمود غزنوی روز حساب پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ نمبر 6، سلطان محمود غزنوی نے مرتے وقت تمام لوٹی ہوئی دولت کا اپنے سامنے ڈھیر لگوایا اور اسے دیکھ کر بہت رویا۔ نمبر 7، سلطان محمود غزنوی عام شہزادوں جیسا شہزادہ تھا اور وہ عورت اور شراب کا شیدائی تھا۔ نمبر 8، سلطان صرف ہندوؤں کے خلاف ہی نہیں لڑا بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بھی لڑا کیونکہ اس کا مقصد صرف اپنی سلطنت کی توسیع تھا۔ ناظرین، اور ایسے ہی کچھ اور الزامات ہیں جو صرف ایک مصنف نے نہیں بلکہ بہت سے مصنفین نے لگائے ہیں۔ ہمارے بچے اگر ان جھوٹے الزامات جو سلطان پر لگائے گئے ہیں ان سے واقف نہیں تو صرف اتنا ہی جانتے ہوں گے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اگر واقعی بت شکن تھا اور ہندوستان میں اسلام پھیلانا چاہتا تھا تو اس نے ہندوستان میں بیٹھ کر حکومت کیوں نہ کی؟ اس سوال کا جواب آپ کا اپنا اسلامک اسٹوڈیو دلیل اور تاریخ کی حقائق کی روشنی میں دے گا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی جب ہندوستان آتا تھا تو پیچھے مسلمان حکمران کہیں نہ کہیں غزنی پر حملہ کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح سلطان محمود غزنوی کے بھی اپنے ہم قوم اور ہم مذہب دشمن بنے ہوئے تھے جو صرف اس موقع کے متلاشی رہتے تھے کہ سلطان محمود غزنوی غزنی سے باہر نکلے تو وہ غزنی پر قبضہ کر لیں۔ ہندوستان میں ہر فتح کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کو یہ بھی پیغام ملتا تھا کہ فلاں نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایک مسلسل خانہ جنگی تھی جو سلطان کو لڑنا پڑی تھی۔ وہاں ایمان فروشوں کی کمی نہ تھی، انہوں نے سلطان محمود کو کبھی موقع
ہی نہ دیا کہ سلطان غزنوی ہندوستان میں باقاعدہ اپنا اسلامی دارالحکومت بنا کر حکومت کر سکے، کیونکہ سلطان کا مرکز غزنی تھا۔ جب مرکز ہی نامحفوظ ہو تو پھر باقی علاقوں پر کس طرح اپنا تسلط قائم رکھا جا سکتا ہے؟ اپنے مرکز کو محفوظ رکھنے کے لیے سلطان ہندوستان آتا، جنگ لڑتا، فتح حاصل کرتا اور وہاں کے مسلم سرداروں کو حکومت حوالے کرتا اور واپس غزنی لوٹ جاتا۔ ناظرین، یہ تو کہا گیا اور لکھا گیا ہے کہ سلطان نے ہندوستان پر حملے کیے، مگر کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ ہندوؤں نے غزنی پر کتنے حملے کیے تھے۔ یہ بھی تو سراسر تضاد ہے کہ ایک ہی شخص کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ ناظرین، غزنی پر حملوں کی پہل ہندو راجا جے پال نے سلطان کے والد سبکدگین کے دور حکومت میں کی تھی۔ سبکدگین کی زندگی نے وفا نہ کی اور اس نے یعنی سبکدگین نے سلطان محمود کو ہدایت کی تھی کہ اگر ہندوستان کے مہاراجوں کی جنگی قوت سے اپنے آپ کو اور اپنی سلطنت کو اور افغانستان میں پھیلتے پھولتے دین اسلام کو بچانا چاہتے ہو تو ان کو کبھی چین سے نہ بیٹھنے دینا، یعنی انہیں جنگوں میں الجھائے رکھنا۔ ہندو مہاراجے غزنی کو نہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ غزنی پر قابض ہو گئے تو وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر بھی قابض ہونے کی کوشش کریں گے۔ مگر یاد رکھنا، تمہارے ہندوستان پر حملے ذاتی انا یا دشمنی کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ ان کا مقصد بت پرستی کا خاتمہ ہو۔ اے میرے پیارے بیٹے محمود، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے اور تم نے ہندو مت کا خاتمہ کرنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عقیدت۔ ناظرین، البیرونی، فرشتہ، گرویزی، عتبی، بہیقی اور ان جیسے کئی اور مورخین نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اولیاء کرام کا معتقد تھا اور وہ اس وقت کے ولی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی کے ہاں جایا کرتا تھا، لیکن سلطان نے کبھی بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ وہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ سلطان خود کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سلطان کا ایلچی اور قاصد ظاہر کیا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ بات تاریخی حقائق اور دلیل سے ثابت ہے کہ محمود غزنوی نے کبھی نہ بتایا کہ میں خود سلطان محمود غزنوی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو قاصد ظاہر کیا کرتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود کو پہچان لیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سلطان کا قاصد خود سلطان بن کر آتا ہے اور یہ ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ ناظرین، اس وقت کی تحاریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلطان قرآن کا طالب اور مذہبی علوم کا شیدائی تھا۔ ایک اور یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں سلطان محمود غزنوی کی فوج دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ تھوڑی ہوتی تھی اور اکثر یوں ہوتا تھا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں بے بس ہو گیا ہوتا اور شکست صاف نظر آنے لگتی تو وہ میدان جنگ میں ہی گھوڑے سے اتر کر قبلہ رو کھڑے ہو کر 2 رکعات نفل ادا کرتا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کرتا اور پھر فارغ ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر اعلان کرتا کہ مجھے اللہ پاک نے اشارہ دیا ہے کہ فتح ہماری ہوگی، اور اس طرح ہر بار فتح سلطان کی ہی ہوتی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ باتیں کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔ حقیقی واقعات شروع کرنے سے قبل یہ باتیں بتانا اشد ضروری ہے۔ ناظرین، اسلامی تصوف پہلی بار غزنوی عہد میں وادی سندھ میں آیا، اگرچہ غزنوی دور کے آغاز سے بھی بہت پہلے تصوف اسلامی دنیا میں مقبول ہو چکا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 10 فروری 1702 عیسوی سے لے کر 10 اگست 1762 نے اپنے زمانے تک تصوف کے 4 زمانے بتائے ہیں، جن کا مختصر تعارف اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کی پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ تک کا احوال سند کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، قسط نمبر 2 دیکھنے کے لیے آپ کے لائک اور کمنٹ کے منتظر رہیں گے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو۔ قسط نمبر 2 میں
میں دیکھنا مت بھولیے گا۔